منہ کالا کرنا اور مرد کو قتل کرنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں تو فوراً پولیس والے آئے اور پکڑ کر پوچھا کون ہے یہ تمہارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرما دیا کہ دیکھو آج اس روئے زمین پر میں اور تم بھی ایمان والے ہیں، لہذا ایمان والے آپس میں بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے میں نے تم کو بہن کہا، اس لیے پریشان مت ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ پولیس والے زبردستی ان کو لے گئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بڑی حسین و جمیل تھی، پیغمبر کی بیوی ہے، تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ جب اس کی نیت خراب ہو گئی تو اس نے غلط ارادے سے حضرت سارہ کو چھونا چاہا، پکڑنا چاہا۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دی جائے اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ تو حضرت سارہ نے نماز کی نیت باندھی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے کہ میں نے آج تک ہر برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور اپنے شوہر کے علاوہ تمام انسانوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ میری عزت کی بات۔ چنانچہ یہ دعا کرنا تھی کہ جب نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ آگے بڑھتا ہے تو ایک دم تڑپنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کانپ جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ جب ایسا لگا کہ جیسے یہ مر جائے گا تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو مت مارنا، اگر یہ مر گئے تو میرے اوپر اس کا الزام ہے اور اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، مگر جیسے ٹھیک ہوا شیطان پھر اپنی بری نیت پر اترا۔ پھر ایسا ہی ہوا، 3 بار ایسا ہوا کہ جیسے وہ آگے بڑھتا ہے فوراً نیچے گر جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے جیسے کہ جاتا۔ جب 3 بار یہ واقعہ ہو چکا، اب وہ بادشاہ سمجھ گیا ہے کہ تیرے سامنے جو عورت ہے یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے ویسے ہی بات بنانے کے لیے پولیس والوں سے کہا، ارے جاؤ اس شیطان کو میرے پاس سے لے جاؤ، پتہ نہیں کس شیطان کو میرے پاس لے جاؤ۔ ورنہ حقیقت کو سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے کچھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بادشاہ نے اپنی لڑکی اور شہزادی خادمہ کے طور پر حضرت سارہ کو دی کہ جاؤ میری لڑکی ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اگرچہ محدثین نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ حضرت سارہ کو جو لڑکی دی گئی ہے وہ بادشاہ کی بیٹی کی شہزادی تھی یا نہیں ہے، مگر بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی لڑکی یعنی شہزادی بھی حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دی۔ اب حضرت سارہ اپنی عزت محفوظ رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی اور ان کو سارا واقعہ سنایا، پھر وہاں سے اپنا چل گئی۔ اب اپنے وطن جو ہے جو یروشلم ہے وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت ہاجرہ کا نام ہے جن کو خادمہ کے طور پر دیا گیا تھا، جو شہزادی تھی، ان سے نکاح کر دیا، کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی پہلی بیوی سے، اس لیے ان سے نکاح کر کے دوبارہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اولاد عطا کرے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت کہ ان سے لڑکا پیدا ہو گیا، بڑا ہونہار بڑا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ اب جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کو بڑی محنت ہے اس بات کہ بھائی مجھے اتنے دن ہو گئے ان کے نکاح میں، میرے سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان کا ابھی نکاح ہوا ہے، ان دنوں کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، تو ہر کسی آپس میں کچھ کش مکش رہتے ہو۔ ادھر اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو لے کر جاؤ اور اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے جہاں بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے اور مکہ شہر ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، بالکل بے آب و گیا، ہرا گھاس بھی وہاں نہیں اگتا، درخت بھی آسمان دکھائی نہیں دیتے، کوئی انسان 100 کلومیٹر تک بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی جگہ پر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کو وہاں چھوڑ کر، اب وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے
بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب، جیسے حکم ہوتا ہے فوراً بیوی اور بچوں کو لے کر کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بیوی پوچھتی ہے کہ کافی دور نکل گئے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو چونکہ پیغمبر کی بیوی ہیں اس لیے آپ کچھ نہیں بولے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو دور دور تک بھی کوئی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پوچھا کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ایسا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ بڑا شاندار جواب کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ آپ یقین دیں کہ ایک عورت کا کہ اللہ کی ذات پر کتنا پختہ اور مضبوط یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آگے کچھ کھجوریں دے دی اور ایک مشکیزے میں پانی دے دیا۔ حضرت سارہ کھجور کھا لیتی، پانی پی لیتی، اس سے دور اتر جاتا، بچے کو پلاتا۔ اب وہ کتنے دن چلنا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، ادھر دودھ اترنا بند ہو گیا ہے، جب غذا پیٹ میں نہیں جا رہی ہے تو دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اب بچے کو بھوک لگنے لگی تو بچہ رونے لگا، بلبلانے لگا، اب ماں پریشان۔ اب کیا؟ چنانچہ اپنے بچے کو ایک جگہ لٹا کر حضرت حاجرہ جی